اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ ذکر حسین کا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کے دلوں میں 1400 سال سے حسین علیہ السلام کی محبت ڈال رہا ہے، اور پھر اپنے بندوں سے ان کا ذکر خود کروا رہا ہے۔ ہر نماز میں ان کا ذکر ہے، ہر محفل میں ان کا ذکر ہے، ہر تلاوت میں ان کا ذکر ہے، ہر جگہ اللہ نے ان کے ذکر کو مقرر فرما دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی ایک اور بات سن لیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو، تو امام حسین نے اللہ کا ذکر اس قدر کیا کہ اللہ رب العزت کے ذکر پر ہی اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ تو اللہ کا جو وعدہ ہے اذکرکم کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، تو رب نے اس گرنے والے خون کے قطرے پر یہ قسم کھا لی کہ اے حسین اب قیامت تک تیرا ذکر چلتا رہے گا، اب قیامت تک کبھی تیرے ذکر میں کمی نہیں ہوگی، کبھی تیرا ذکر نہیں مٹایا جائے گا، اب تیرے ذکر کو آباد کر دیا جائے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے لیے شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ تو امام حسین نے ایسا شکر ادا کیا کہ کہا مولا یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی اکبر دیا، لے مولا یہ 18 سالہ علی اکبر کو بھی تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، اپنے نام کی بلندی کے لیے، اپنے دین کی بقا کے لیے اس کو بھی قبول فرما لے۔ شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ کسی کو کچھ گفٹ کے ساتھ شکر کے پیش کیا جاتا ہے، یہ تو ادنا درجے کا شکر ہے جو صرف زبان سے ہو۔ کوئی تحفے تحائف کے ذریعے شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو امام حسین نے کہا مولا میں تیرے دربار میں ایسا شکر پیش کرتا ہوں کہ میرے پاس سب سے زیادہ محبت والی شے ہے، تو ایک کا نام علی اکبر ہے، دوسرے کا نام علی اصغر ہے، لے مولا شکرانے کے طور پر دونوں کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کہا میرے بندے ناشکری مت کر۔ تو کہا لے مولا کئی اولاد کو پیش کر دوں اور خود رہ جاؤں، یہ ناشکری نہ ہو جائے؟ لے مولا خود بھی حاضر ہو جاتا ہوں، لے مولا خود بھی حاضر ہو جاتا ہوں۔ اپنی جان کو حسین نے کربلا کے میدان میں ایسے پیش کر دیا، کہا مولا کہ اولاد کو تو دے دیا لیکن خود نہ آیا، اولاد کو تو دے دیا خود نہ آیا، کہ یہ خود نہ آنا ناشکری نہ ہو جائے؟ لے مولا اب میرے بابا کا کمر پر پٹا باندھتا ہوں، نانا کا امامہ باندھتا ہوں، اور تیرے دربار میں ذوالفقار علی کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ وہ پہلا تیر لگا، دیکھ تیرا وعدہ ہے، تو نے کہا ان اللہ مع الصابرین، شکر ادا کیا، 2 بیٹوں کو دے دیا، سارے خاندان کو دے دیا، ناشکری نہ ہو، اس لیے مولا کہیں ناشکری نہ ہو جائے اس لیے خود کو پیش کر دیا، اور تو کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ لے مولا پہلی تیر ہاتھ پر لگ رہی ہے، صبر کر رہا ہوں تاکہ تو اب میرے ساتھ ہو جا، میں تیرے ساتھ ہو جاؤں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تاکہ یاری کا معاملہ پورا ہو جائے۔ مولا لے دوسری تیر کھا رہا ہوں، اب بھی صبر ہے، تیسری تیر کھا رہا ہوں، اب بھی صبر پر ہوں، چوتھی تیر کھا رہا ہوں، اب بھی صبر ہوں۔ مولا 70 تیر لگ گئے، مارنے والے کو نہیں، تیرے جلوے اقدس کو دیکھ رہا ہوں، تیرے جلوے اقدس کو دیکھ رہا ہوں۔ قربان جاؤ دوستو، یہ قرآن تھا تو کربلا اس کی تفسیر بن رہی تھی۔ کربلا کو حسین نے تفسیر قرآن بنا دیا، کربلا کو حسین نے تفسیر قرآن بنا دیا۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اسی لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے بھائی، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کے لیے میدان کربلا میں تشریف لائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیر سید الشہداء ہے، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ ادنا درجے کے شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو کوئی فرشتہ اس کی روح نہیں نکالتا، کوئی فرشتہ اس کی روح نہیں نکالتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے موت ان کو آتی ہے، بے خبر وہ ہوتے ہیں جن کی روح فرشتہ نکالے۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کہتا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات
دنیا والوں خبردار، میرے ان بندوں کو تم مردہ نہ کہنا، کیونکہ مردہ وہ ہوتا ہے جو گناہگار ہو، مردہ وہ ہو جو خطا کار ہو، مردہ پن اس پر طاری ہو جو خطاؤں سے لغزش ہو، لیکن سنو اس کو مردہ نہ کہو، کیونکہ یہ کسی اور کی روح نکالے جانے والا نہیں ہے، اس کی روح تو اس کا رب اپنا دیدار کرا کے نکال رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ زندہ ہے، حسین زندہ ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میرا حسین زندہ ہے، یہ میرا رب کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ذرا غور کریں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ابھی ہماری بات کہی، قرآن کو یہاں تک کربلا اور حسین سے ریلیٹڈ تھا، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ اب آ گیا نظام آباد کے لوگوں کے لیے۔ مولا کہہ رہا ہے نظام آباد والو قرآن پڑھو اور سمجھو کہ میرے حسین کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے، میرا حسین کیسا زندہ ہے تم کو شعور نہیں ہے۔ آپ کو ایک اور حدیث شریف سناتا ہوں، جنت فی الوقت کیا ہے بتائیں؟ لوگ گئے ہیں جنت میں؟ ذرا بولیں بھائی، جنت خالی پڑی ہوئی ہے، جنت میں کوئی نہیں گیا، جنت میں کوئی گیا، مگر میں کہتا ہوں حسین گئے ہیں۔ ذرا زور سے بولو بھائی، اور ذرا زور سے، کیونکہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کو محشر کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا۔ جب تک جنت میں کوئی نہیں جائے گا، نہ کوئی صدیق جائے گا، نہ کوئی صالح جائے گا، نہ کوئی عابد جائے گا، نہ کوئی متقی جائے گا، نہ کوئی پرہیزگار جائے گا، نہ کوئی ولی جائے گا، نہ کوئی عالم جائے گا، نہ کوئی فاضل جائے گا، نہ کوئی انسان جنت میں جائے گا، مگر پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ جس کو اپنے مذہب کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے دین کی اعلیٰ کے لیے چن لیتا ہے، جب وہ شہادت پا لیتا ہے تو اللہ اس کے جسم سے اس کی روح نکالتا ہے اور جنت کے پرندوں کے پپوٹوں میں، ان کے پیٹوں میں ان کی روح کو منتقل کرتا ہے اور ان کو جنت میں چھوڑ دیتا ہے، ان کو جنت میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کی روح جنت میں ٹہل رہی ہے، اسی لیے اللہ نے ڈکلیئر کیا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بعد میں جنت میں جائیں گے نہیں، یہ جنت میں جا چکے ہیں۔ شہیدوں کی روح پرندوں کے، جنت میں جو پرندے ہوں گے ان کے پیٹوں میں منتقل کر کے جنت میں چھوڑی جائے گی، حدیث پاک ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظمتوں کو اس طریقے سے قرآن شریف کے ذریعے بیان کر رہا ہے۔ سمجھنے والوں کی ضرورت ہے، سمجھنے والوں کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم ان پر کتنا بڑا مہربان ہے، ان پر کتنی بڑی نوازشات و انعامات کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے پیارے بزرگوں اور دوستوں، چلتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، قربان جائیں میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن لیں کہ حسین کو سمجھنا ہو تو حسین کے ماں باپ کو پہلے دیکھ لیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کان احب النساء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے محبت فرماتے تھے، اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ساری کائنات کی عورتوں میں اللہ نے حضرت فاطمہ سے رسول اللہ نے حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کیا۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ علی المرتضیٰ سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت علی سے رسول اللہ محبت کرتے، اتنی کرتے کہ ہر انسان کی محبت پر رسول اللہ کے پاس علی کی محبت غالب تھی۔ فاطمہ سے اتنی محبت کرتے کہ ہر عورت کی محبت پر، ازواج کی محبت پر، دیگر بیٹیوں کی محبت پر سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی محبت غالب تھی۔ رسول اللہ اتنا پیار فرماتے تھے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دخلت مع عمتی علی عائشہ فسألت، فرماتے ہیں حضرت جمیع بن عمیر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر میں نے ان سے پوچھا، فسألت، میں نے اپنی خالہ
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین کون سا شخص ہے؟ حضور کی ذات کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، نعوذ باللہ جو لوگ جو ہے علی فاطمہ کے نام پر ماتم کرتے ہیں اور حضرت عائشہ کے بارے میں برا کہتے ہیں، تھوڑی تو شرم کرو۔ حضرت عائشہ سے پوچھو، ان کے بھتی بھانجے ان سے پوچھ رہے ہیں، حضرت جومیع ان سے پوچھ رہے ہیں کہ خالہ جان کہ رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ذات کون ہے؟ حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ نے کہا، قالت فرماتی ہے، فاطمہ، حضور اس زمین پر سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت فرماتے ہیں۔ حضور کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ذات فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ فقیل من الرجال، پھر وہ پوچھتے ہیں، خالہ جان مردوں میں کون ہے رسول اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو وہ کہتی ہیں زوجہا، فاطمہ کے شوہر سے محبت فرماتے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ سے محبت فرماتے ہیں۔ آج بعض شر پسند عناصر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض شیاطین خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ ارے بدبختو، قربان جاؤ اہل سنت کی خدمت پر۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں، ارے آؤ ہماری قسمتوں پہ تم قربان ہو جاؤ، نہ ہم تمہاری طرح خدا کا درجہ دینے والے ہیں، نہ نکال کر ان کی سیادت کو کم کرنے والے ہیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو رسول محبت کرتے تھے، ہم ویسے ہی محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور سب سے زیادہ جس ذات سے محبت کرتے وہ فاطمہ تھی، اور مردوں میں جس نے سب سے زیادہ محبت کرتے وہ آپ کے شوہر محترم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک آپ سن لیں، اس سے ایمان کو مضبوطی ملے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک حدیث شریف سن لیں، ان سعید ابن خدوری قال اشتکی علی الناس، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں کوئی شکایت کی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، حضرت علی کی لوگوں نے شکایت کی۔ ہوتے ہیں نا شرپسند تو ہمیشہ سے ہیں، ہم اود ڈالے تو بھی ٹینشن ہوتا ہے، ہم سلام پڑھے تو بھی جھگڑا ہوتا ہے، ہم فاتحہ پڑھے تو بھی جھگڑا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کب تک ہم ان سے لڑتے جھگڑتے رہیں، ایک دن یہ فاتحہ ان کے اوپر ہی پڑھ دیتے ہیں تاکہ قصہ ہی ختم، جھگڑا ہی نہ رہے۔ فاتحہ قبول بھی ہو جائے گی، ثواب کا ثواب بھی مل جائے گا، عذاب بھی ٹل جائے گا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، عجیب و غریب لوگ ہیں، ہمارے ہر عمل پر اعتراض، اور یہ اعتراض 1400 سال سے چل رہا ہے۔ کبھی ذات علی پر رسالت تو کبھی ذات مصطفیٰ پر رسالت اعتراض، کبھی ذات علی پر اعتراض، کبھی ذات حسین پر اعتراض۔ ایک بدبختہ ہے، ٹائی لگاتا ہے، انگریزوں کا بیٹا، امام حسین کو نعوذ باللہ سیاست کہتا ہے اور یزید کو جنت میں پہنچانے کو تلا ہوا ہے، اور دوسرا ہے کہ نعوذ باللہ حسین کی محبت میں اصحاب رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے پھرتا ہے۔ یہ کب تک ان لوگوں سے ٹینشن کریں گے؟ 1400 سال سے جھگڑا چل رہا ہے، 1400 سال سے یہ ٹینشن چل رہا ہے، تو ایک بار فاتحہ پڑھ کے کام ہی ختم کر دیتے ہیں۔ فاتحہ ہے ہی کام ختم کرنے کا نام نہیں، کام شروع ہوتا ہے فاتحہ پر، کام ختم ہوتا ہے فاتحہ پر۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، وہاں علی نے پڑھی تھی، یہاں ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ قصہ ختم ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، حضرت مولا کائنات کے بارے میں کسی نے کوئی شکایت کی تو میرے آقا رحمت اللہ عالمین کے قربان جائیں، فقام رسول اللہ، حضور کھڑے ہو گئے، اللہ اللہ، حضور کھڑے ہو گئے حمایت علی میں، حضور کھڑے ہو گئے تائید علی میں، حضور کھڑے ہو گئے علی کی محبت میں۔ ارے دنیا والوں، ہم تو سلام نبی کی محبت میں پڑھتے ہیں، مگر مصطفیٰ کو دیکھو، آج علی کی محبت میں خطبہ پڑھ رہے ہیں، علی کی محبت میں خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اطلاع ہوئی کہ کسی نے علی کی شکایت کی سرکار کے دربار میں، سرکار کے دربار میں شکایت کی، جیسے ہی سرکار نے سنی، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کیا کیا؟ فینا خطیباً، حضور نے ہم کو خطاب فرمایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے، ارے میاں یہ جلسہ کیوں کرتے، یہ محرم کیوں، یہ شربت کیوں، یہ روٹا کیوں، یہ چنگے کیوں، یہ بتی کیوں، یہ جلسہ کیوں، یہ نقشبندی صاحب آئے کیوں؟ بولنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ بیٹھنا سنت، یہ بولنا سنت، یہ خطبہ سنت، یہ خطیب کا آنا سنت۔ علی کی شان میں شکایت ہوئی، رسول اللہ نے نہیں پوچھا علی کیا کیے، کہاں کیے، کیوں کیے، کیسے کیے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے نہیں پوچھا۔
شکایت سنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور علی کی تائید میں خطبہ دینے لگے سرکار میرے، علی کی تائید میں، اور پھر خطبہ دیا کس سے؟ صحابہ کی جماعت سے خطبہ دینے لگے۔ پھر اس کے بعد فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، وہ کہتے ہیں میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا، وہ ایسے کہہ رہے تھے ایھا الناس، اب یہ جلسے علی ہے، خطیب محمد الرسول اللہ ہے، سامعین ابو بکر عمر عثمان ہے، اور اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں لا تشکوا علیا، علی پہ شک مت کرو، علی پر اعتراض مت کرو، علی کی شکایت مت کرو، علی کے لیے بغض مت رکھو، علی کے لیے گندا ذہن مت رکھو، علی کے خلاف زبانوں کو مت بولو، فواللہ، اللہ، آپ میں قسم کھائیں تو قسم ختم ہو جاتی ہے، کائنات کا بے عیب رسول قسم کھا رہا ہے، حضور کہتے فواللہ، پس اللہ کی قسم، انہو لاخشی فی ذات اللہ او فی سبیل اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم، اللہ کے راستے میں علی، اللہ کی ذات کی قسم، اللہ کے راستے میں علی سے بڑھ کر عزت والا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ، حضور کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے پاس علی سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اور شاید میرے آقا کو اس زمانے کے منافقین کو پتا تھا جو علی کی سیادت پر شک کریں گے، علی کے سید ہونے پر اعتراض کریں گے، اسی لیے میرے آقا نے اس زمانے میں ان منافقوں سے خطاب فرمایا کہ اللہ کی راہ میں علی سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نہیں ہے، عزت والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میرے بھائی، میں آج آپ کو وہ یاد حسین، وہ یاد اہل بیت سنا رہا ہوں، فضائل جو کبھی میرے مصطفیٰ نے سنایا تھا، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا نے سنایا تھا، کبھی عائشہ صدیقہ نے سنایا تھا، کبھی خود مولا کائنات نے بیان کیا تھا۔ میرے پیارے بھائی، پھر اس کے بعد آپ اور آگے دیکھیں، حضرت ام سلمہ، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زوجہ ہے رسول اللہ کی جو سب سے آخر میں وصال فرمائی خاندان رسول سے، خاندان رسول سے سب سے آخر میں پردہ فرمانے والی خاتون رسول اللہ کی زوجہ، اور یہ وہی زوجہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تھا یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو، خواب میں اس حال میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہے، چہرے اقدس پر گرد ہے اور چھینٹے خون کے ہیں، داڑھی شریف پوری لحیہ مبارک گرد کے غبار سے بھری ہوئی ہے، جس میں